استغفراللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفراللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہم صل اب احمد رضا صاحب جو ہیں دعائے نور پڑھیں گے، مگر میں الرٹ کر دوں نسیم حامد صاحب کو کہ آپ اللہم ادخل اہل القبور سرور کی ٹرانسلیشن اور عربی دونوں پڑھ دیجیے، یا جو بھی عربی یا ٹرانسلیشن جو بھی ہو، ان کے بعد نور کے بعد احمد رضا صاحب نور پڑھیں گے اور نسیم حامد صاحب اللہم ادخل اہل القبور سرور پڑھیں گے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رقیم منشور بقدر مغفور علی نبی معبور، الحمد للہ الذی هو بالعز مذکورا وبالفخر مشہورا وعلی السراء والضراء مشکورا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی طیبین طاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے نور ہے، اللہ کے نام سے نور کا نور ہے، اللہ کے نام سے نور علی نور ہے، اللہ کے نام سے جو امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے جس نے نور سے نور کو پیدا کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نور سے نور کو بنایا اور نور کو طور پر نازل فرمایا۔ تو جو تحریر شدہ کتاب میں تھا، جو پہلے وہ صحیفے میں تھا اور مخصوص مقدار میں تھا، جسے اپنے برگزیدہ نبی کو اتارا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کا تذکرہ عزت کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کی شہرت فخر کے ساتھ ہے۔ ہر دکھ سکھ کے موقع پر اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سے سنتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نسیم بھائی میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا، آپ اس میں فون پہ سے دیکھ لیجیے اپنے۔ ان کا آواز بند ہے، آواز بند ہے نسیم بھائی کی، وہ ان کی اپنی طرف سے بند ہونے کا۔ نسیم بھائی آپ کی آواز بولیں، آپ کی آواز بند ہے بھیا۔ ان کا کیمرہ ہو گیا؟ ہاں آ رہی ہے آواز، بسم اللہ کریں۔ یہ میرا پرابلم تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ادخل اہل القبور سرور، علامہ اغنی کل فقیر، علامہ اشبہ کل جائے، علامہ البس کل اوریان، علامہ البس کل اوریان، علامہ اغز الدین کل مدیون، علامہ فرجن کل مکروب، علامہ رد کل غریب، علامہ فک کل عسیر، علامہ اشفہ کل جائے فی الامور المسلمین، علامہ اشفہ کل مریض، علامہ صد فقرنا بغنائک، علامہ غیر رسول بسانک، علامہ اغز الدین وغنی من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ کتاب کے پڑھ رہا ہے؟ نہیں میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں نے بھیجی آپ کے فون پہ۔ اچھا ہاں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
جزاک اللہ. اب میں درخواست کر رہا ہوں اما یجیب کے لیے، اور آپ پڑھا دیں نسیم بھائی، اما یجیب اگر پڑھانا چاہیں تو پیشن پڑھ لینا اس کا 5 times. 5 times پڑھ دیں. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. براللہ اس دعا کا اور اس آیت کا ثواب اور اس کے صدقے میں تمام مومنین مومنات مسلم و مسلمات کے صحت و سلامتی اور طول عمر عطا ہو. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں درخواست کر رہا ہوں قبلہ مولانا وسیم عباس صاحب سے کہ آج کی نشست سے خطاب کریں اور محمد وعلی محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود اللہم صل علی محمد. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج پھر ہمیں توفیق دی اور ہم اس قابل ہوئے کہ آپ کی خدمات میں حاضر ہیں اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جب انسان اپنے تمام تر معاملات پر ایک دفعہ نظر ثانی کرتا ہے کہ کس طرح میری زندگی گزری اور کس طرح ماہ رمضان گزرا، کیا میں نے حاصل کیا. یہ جو اللہ نے ایک برکتوں کا مہینہ مجھے دیا تھا، خدا نے جو اپنے عفو و کرم سے اور اپنی رحمتوں سے یہ مہینہ مجھے عطا کیا اور اللہ کی رحمت سے میں اس مہینے میں موجود تھا، خدا کا مہمان تھا. میں نے کیا حاصل کیا اس مہینے میں اور اس مہینے میں کیا کھو دیا میں نے، کیا وہ تھا کہ جو میں حاصل نہیں کر سکا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن پر انسان نے غور کرنی ہے اور یہی وہ دن ہے کہ جب انسان ان تمام معاملات پر غور کرتا ہے اور اپنے معاملات کو انسان بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. آج ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اسی مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے ایک منزل ہم اور آگے طے کریں گے، اور وہ منزل یہ ہے کہ ہم نے آج تک آپ کی خدمات میں یہ عرض کیا کہ آپ کے گروپ کا نام بھی استغفار ہے اور استغفار کے حوالے سے ہماری گفتگو بھی جاری و ساری رہی ہے. زندگی کا ایک بنیادی اور اہم ترین پہلو استغفار کرنا ہے، یہ ایک پہلو ہے. لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، خدا سے اس کی رحمت، اس کی برکت اور اس کے لطف و کرم کا سوال کرتے ہیں، وہیں پر بہت کچھ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ ہم ان کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. بہت سی اہمیت ہم نہیں سمجھ پاتے اور ان بہت سی خدا کی نعمتوں کو ہم زائل کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے. دو چیزیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں، ایک استغفار ہے اور ایک شکر ہے، تو یہاں پر اس سے انسان کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ اس کی گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کی نظر کرتا ہے اور اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. استغفار کا ٹول خدا نے ہمیں دیا ہے. استغفار کے ذریعے ہمارے سارے گناہ، اور جب ہم سارے کہتے ہیں تو اس میں سب آتے ہیں، وہ صغیرہ ہوں وہ کبیرہ ہوں، جتنے بھی گناہ ہوں، اگر ہم نے خلوص دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ ہم نے استغفار کر لیا تو سارے گناہ ہمارے خدا معاف کر دیں. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز کی ہے، کتنا وہ ہے کہ جو خدا نے ہمیں دے رکھا ہے. اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خامیوں پر تو یقیناً ہم شرمندہ ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن ایک پہلو کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور وہ خدا کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمیں ہر روز مل رہی ہیں، ہر لمحے مل رہی ہیں، ہر سیکنڈ میں مل رہی ہیں. مثلا آپ باہر نہ جائیں، انسان اپنی شخصیت کو اگر دیکھ لے کہ خود انسان کی ذات میں خدا نے کتنی نعمتیں اسے عطا کی. مثلا بولنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، انسان کے پاس چلنے پھرنے کی نعمت ہے، سانس لینے کی نعمت ہے. اب خالی آپ اگر اس کو، آپ کا جو ریسپریشن سسٹم ہے
آپ کا سانس لینے کا نظام تنفس جو ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کیسا چل رہا ہے. اس کے بغیر آپ کی زندگی ناممکن ہے. انسان زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کی سانس نہ چل رہی. یہ آپ جو آکسیجن لیتے ہیں اور CO2 آپ جو باہر نکالتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے. ہمیں اس کی خبر نہیں ہے یہ کیسے چل رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس زندہ ہیں، چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، لیکن یہ سسٹم مسلسل چل رہا ہے بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی بریک کے یہ چل رہا ہے. لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، نظام چل رہا ہے، چل رہا ہے. اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرے کہ میرے سسٹم میں، میرے نظام میں، میرے جسم میں، میرے بدن میں کتنے نظام ایسے ہیں کہ جو خود کار ہے، خود سے چل رہے ہیں، خدا انہیں چلا رہا ہے. میں کچھ نہیں کر رہا. میں اپنے دل کو اس کی دھڑکن کو جاری ساری رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتا. اپنے نظام کو چلانے کے لیے، نظام تنفس کو، میں اپنے لنگس کو کچھ نہیں کرتا. وہ خود سے چل رہے ہیں. جتنی آکسیجن مجھے چاہیے آ رہی ہے، اور جو کچھ نظام ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ جو آج کل مریض ہیں، اور جو کورونا کے جو مریض ہیں، آپ دیکھیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ایک انسان کو وینٹیلیٹر پر رکھنے کے لیے مصنوعی طور پر اسے آلہ تنفس اس کو مہیا کرنے کے لیے مصنوعی طور پر تاکہ وہ سانس لے سکے، کتنی بڑی کاسٹ آتی ہے کہ حکومتیں اس وجہ سے پریشان ہیں. مخلوق پوری دنیا میں خدا کی مخلوق سانس لے رہی ہے، نہ اس کی آکسیجن ختم ہو رہی ہے، اور نہ CO2 جو باہر آ رہی ہے اس سے اتنی پولوشن ہو رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. ہر چیز میں خدا نے بیلنس رکھا. ہوائیں ہیں، آپ ان ہواؤں میں دیکھیں کتنی گیسز موجود ہیں ہوا کے اندر کہ اگر ان کی ذرہ برابر ریشو اوپر نیچے ہو جائے انسان مر جائے. کتنی لیتل گیسز ایسی موجود ہیں. یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک وہم بھی کیا جاتا ہے کہ درخت کے نیچے سونے سے انسان مر جاتا ہے، کہتے ہیں جن آ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ جب درخت کے نیچے سوتے ہیں تو بنیادی طور پر آکسیجن کی اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ بھی CO2 باہر نکال رہے ہیں، آکسیجن آپ کو بھی چاہیے. اور پتے جو ہیں وہ بھی انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے، وہ آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں. رات اور دن میں ان کا نظام مختلف انداز سے چلتا ہے. رات میں جب آپ سوتے ہیں تو دن میں وہ آکسیجن دیتے ہیں اور رات میں وہ آکسیجن لیتے ہیں. انہیں بھی آکسیجن چاہیے، آپ کو بھی آکسیجن چاہیے. آکسیجن کم ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، لہٰذا انسان جو ہے وہ مر جائے گا. تو دیکھیے یہ کتنا بڑا نظام ہے خدا کا کہ جو چل رہا ہے. آپ ایک ایک چیز کو اگر دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اسی میں انسان ریسرچ کرے تو زندگی گزر جاتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، کبھی ہم نے ان نعمتوں پر کہ جو مفت میں ہمیں مل رہی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دینے والے کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ جو ہمیں نعمتوں پر نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے، اور ہم ان نعمتوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوئے. کتنے ہم ایسے ہیں کہ جو ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کتنے ہم ایسے ایسے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جو نعمتیں خدا نے دے رکھی ہیں، ہم ان نعمتوں پر قانع ہیں، قناعت کرتے ہیں، اور قناعت کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کا شکر بجا رہا. اہل بیت کی سیرت یہ تھی، ہمارے ائمہ کی سیرت یہ تھی. چوتھے امام ہر ایک بات پر سجدہ کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پر امام سجدے میں سر رکھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی نعمت پر بار بار سجدے کیا کرتے تھے. اور حالت یہ ہو جاتی تھی امام کا ایک لقب ذو الصفنات کہ امام سجدے کر کر کے ماتھے کا گوشت اور گھٹنوں کا گوشت جو ہے وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ کاٹنا پڑ جاتا تھا. وہ اتنے سجدے، اتنا شکر خدا بندی. کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ شکر کے میدان میں ہم پیچھے ہوں اور پھر ہم شکایت کریں کہ خدا نعمتوں میں اضافہ نہیں کر رہا، چونکہ یہ کام خدا نے ہمارے ہاتھ میں دے رکھا ہے. کہا کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہیں خدا کی رحمت شامل حال ہو جائے، خدا کے لطف و کرم کے مستحق ٹھہرو، تو خدا نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھا دوں. یہ خدا کا قانون ہے، خدا کا فارمولہ ہے، اور خدا اپنی بات پر قائم رہتا ہے. یہ ہمیں جو اپنی بات پر سے پھر جاتے ہیں، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. خدا نے جو وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کے وعدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی. خدا نے یہ وعدہ کیا کہ تم شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم شکر زیادہ کریں گے تو خدا نعمتیں بڑھائے. لیکن افسوس یہ ہے ہم شکایت تو یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں پر خدا کی زیادہ نعمتیں ہیں، فلاں پر خدا کی زیادہ رحمتیں اور میں محروم ہوں. لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس پر شکر ادا کیا کہ خدا نے کم از کم ہمیں صحیح سالم انسان بنایا، کم از کم 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دی. کتنے ایسے کہ جن کی 1 آنکھ ہے، دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی، یا دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی. کتنے ایسے جو ہاتھوں سے محروم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پاؤں سے محروم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو سوچنے سمجھنے کی طاقت سے محروم ہیں. کم از کم اگر خدا نے ہمیں اور کچھ بھی نہ دیا ہو، ایک صحیح اور سالم جسم دی ہے، کیا یہ کم بات ہے کہ انسان خدا کا شکر ادا کرے؟
ہم بعض اوقات بہت سی ایسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، خدا نے ہمیں یہ نہیں دیا، فلاں کو یہ دیا ہے، فلاں کو اتنی دولت دی ہے، فلاں کو اتنا بزنس دیا، فلاں کو فلاں گاڑی دی ہے، بڑا گھر دیا ہمیں. ہم کرتے کرتے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر ہم خدا کا شکر ادا کریں تو یقیناً وہ تو کہتا ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وہ یہ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَکْفُرُونَ، اور ان نعمتوں پر کفران نعمت نہ کرو. شکر ادا نہ کرنے کا مطلب یہ کہ ہم کفران نعمت کرنے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شکر ادا نہیں کر رہے تو چلے آپ ایک خدا کی نعمت پر مشکور نہیں ہے، شکر ادا نہیں کر رہے. مطلب یہ کہ شکر نہ ادا کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کفران نعمت کرنے والا ہے. خدا کی نعمتوں پر شکر گزار نہ ہونے والا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہاں کے معاشرے میں کہتے ہیں کہ ہوکیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر جب انسان شکر گزار نہیں ہوتا وہ کفران نعمت میں چلا جاتا ہے. جو کفران نعمت کرتا ہے خدا یہ کہتا ہے کہ ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے. جب تم نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے، جب تم شکر گزار بندے نہیں بنو گے، پھر میرا عذاب تمہیں آ لے گا، پھر میرے عذاب کی پکڑ میں تم آ جاؤ. لہٰذا کتنے ایسے افراد کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ عروج پہ ہوتے ہیں، دنیا کے حساب سے بہت ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب بہت ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں. بعض افراد تو خود خدا بن بیٹھتے ہیں، پھر خدا کی جب پکڑ آتی ہے، جب خدا کی گرفت ہوتی ہے تو ایسے آدمی جب پکڑ میں آتے ہیں تو پھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے. یہی خدا کہتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُوا، شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. اور جب انسان شکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو یقین کریں انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی چین کی صورت آ جاتی ہے، طمانینت آ جاتی ہے انسان کے اندر، ایک ایسے سکون کی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتا ہے. چونکہ خدا نے اگر اسے شکر کی طاقت دے دی ہے، شکر کی کیفیت خدا نے اسے عطا کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے بے چینی ختم ہوگی، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہوگی، اس کے دل میں سے اضطراب ختم ہو گئے. یہ شکر وہ دولت ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ میرا شکر ادا کرو، مجبور نہیں کرتا. میں نے تو تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، دونوں راستے دکھا دی، تمہیں نعمتیں بھی دی ہیں، جو کچھ تمہیں چاہیے تھا تمہیں دی ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی دنیا میں تمہیں ہر وہ چیز عطا کی. اب راستہ تمہارے پاس ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تم شکر گزار بندہ بنو یا تم کفران نعمت کرنے والے بنو، فیصلہ تم نے کرنا ہے. خدا کہنا میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، لیکن اگر جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس پر شکر گزار نہیں ہو، جو کچھ ہے کم ہے یا زیادہ ہے تم اس پر شکر گزار نہیں ہو، اس کا مطلب یہ کہ تم کفران نعمت کر رہے ہو. اور کفران نعمت جب ہوتا ہے تو نعمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر نعمتیں بڑھتی نہیں. کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک دو میں آپ کی خدمات میں عرض کرتا ہوں. ایک تو وہ واقعہ کہ جس میں ایک عبادت گزار اس نیت سے عبادت سے باہر چلا گیا، اس نے کہا جی میں تو بس فقط عبادت کروں گا، عبادت کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا، خدا کو راضی کرنا ہے. جنگل میں کہیں چلا گیا، جو کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے مل جاتا کھانا کہیں سے آ جاتا. ایک وقت وہ آیا کہ کھانا آنا بند ہو گیا، جہاں سے اس کا کھانے کا سورس تھا وہ آنا بند ہو گیا. تو جنگل میں تھا، اس کا اور کوئی کام نہیں تھا سوائے عبادت کرنے کی. جب بھوک نے اسے تنگ کیا، ایک دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، عبادت سارا دن عبادت، ساری رات عبادت، کوئی اور کام نہیں. جب بھوک نے اسے تنگ کیا، اب کھانا آنا بند ہو گیا، تو اس نے آبادی کی طرف رخ کیا کہ جاؤ کچھ کھانے کا انتظام کرو. ایک دروازے پہ آتا ہے اور دستک دیتا ہے، تو گھر کے مالک سے کچھ کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے. اس نے اسے 3 روٹیاں دی، وہ لے کے چلا. دروازے پر ایک کتا بیٹھا تھا، تو کتے نے جب دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، کتا اس کے پیچھے ہو گیا. اب جب اس نے دیکھا کہ کتا تو میری جان نہیں چھوڑا، اس نے ایک روٹی کتے کو ڈالا. کتا وہ روٹی کھا کے پھر اس کے پیچھے ہو گیا، آگے گیا، ایک اور روٹی اس نے وہ بھی ڈالا. تیسری روٹی اس نے پھر ڈال دی. کتا جب بار بار اس کے پیچھے آ رہا تھا، اس کو تنگ کر رہا تھا. جب تینوں روٹیاں ختم ہو گئیں تو وہ کتے کو اپنی زبان میں وہ کہتا ہے کہ کتنے بے حیا ہو تم، کتنے ناشکرے ہو تم کہ 3 روٹیاں کھا کر پھر بھی تم میرے پیچھے ہو، پھر بھی تم میرا پیچھا کر رہے ہو، میرا تعاقب کر رہے ہو. تو کتا اس کو، خدا نے اس کو قوت گویا ہی نہیں دی. کتا اسے جواب دیتا ہے انسان کو کہ بے حیا میں ہوں یا بے حیا تو ہے.
شرم مجھے کرنی چاہیے یا حیا تجھے آنی چاہیے؟ میں اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے میں تو بھی شکر کرتا ہوں، وہ مجھے نہیں کھلاتا میں پھر بھی شکر کرتا ہوں۔ کسی دوسرے کے دروازے پر میں کبھی نہیں گیا زندگی میں، اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھا ہوں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ کھلاتا ہے تو بھی شکر ہے، نہیں دیتا تو بھی میں شکر کر کے بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنے مالک کا دروازہ میں نے نہیں چھوڑا۔ تو کتنا بے حیا ہے کہ 3 دن تجھے کھانا نہیں ملا، تو نے اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ دیا اور میرے مالک کے دروازے پر آ گئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ذرا سا ہمارا امتحان لینا چاہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ذرا سی مشکل آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ہم دنیا سے مدد لینے کی خواہش رکھتے ہیں اور دنیا کی مدد ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے اگر ایک نعمت لے بھی لی ہے تو کتنی ایسی ہے کہ ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کم از کم سانس لے رہے ہیں، کم از کم زندہ ہیں، کم از کم خدا نے زندگی کی نعمت دے رکھی۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک وہ بنی اسرائیل کا عابد جس نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے، اس نے کہا کہ اے موسیٰ خدا سے پوچھنا کہ جنت میں میرا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، وہ تو اتنا یقین سے تھا کہ میری باتوں کے بعد تو مجھے جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ جنت تو ملنی ہے۔ جنت میں کلاس کون سی ہوگی، کون سا بڑا مقام ملے گا؟ حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ موسیٰ تم جاتے ہو، خدا سے پوچھنا کہ جنت میں مجھے کس مقام میں رکھے گا۔ تو خدا مند متعال سے حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اے پروردگار، وہ فلاں عابد ہے، وہ فلاں شخص ہے، بہت تیری عبادت کرتا ہے، وہ پوچھ رہا تھا کہ جنت میں میرا مقام کون سا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کل آنا، میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ جب دوبارہ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عابد کی جو عبادت کرتا تھا اور کھانا پینا اور بس اس کا کوئی کام نہیں تھا، دریا قریب تھا، دریا سے پانی لے لیتا، وضو کرتا اور عبادت کرتا۔ ایک دن جب وہ جا رہا تھا پانی لینے کے لیے تاکہ دریا سے پانی لے اور وضو کرے، خدا نے ایک طاقت سلب کر لی، صرف ایک طاقت، اور وہ طاقت کیا تھی؟ سوچنے سمجھنے کی طاقت۔ اس عبادت گزار کے دماغ کو خدا نے گویا نان فنکشنل کر لیا، اب دماغ کام نہیں کر رہا۔ چلا تو گیا دریا پر پانی لینے کے لیے، واپسی کا راستہ بھول گیا۔ اب جب راستہ بھول گیا، اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خدا نے صرف ایک طاقت لے لی۔ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک طاقت خدا نے لے لی۔ اب سوچ سمجھ نہیں رہا، پتہ نہیں کس راستے سے آیا تھا، میرا گھر کس طرف ہے، میں نے جانا کس طرف، اب وہ طاقت تو کام نہیں کر، بھول گیا، بھٹک رہا ہے راستہ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب بہت پریشان ہوا، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی پاس نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، جب تڑپ رہا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، خدا نے فرشتہ بھیج دیا۔ امتحان لینے تھے، خدا امتحان لیتے ہیں، ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں، انبیاء کا امتحان لیا، آپ کو اور میرا بھی امتحان کئی اور طریقوں سے ہوتا ہے، ہر ایک کا امتحان لیتا ہے خدا، آزمائش کے ذریعے، امتحان کے ذریعے، کسی کا بیماری کے ذریعے، کسی کا پریشانی کے ذریعے، کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کسی سے نعمتیں لے کر آزماتا ہے۔ خدا نے فرشتہ بھیج دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور انسانی شکل میں میرے پاس موجود ہے، تو یہ کہتا ہے مجھے سخت بھوک لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، تمہارے پاس کچھ؟ اس نے کہا ہاں پیاس اگر تمہیں لگی ہے تو میں پانی تو تمہیں پلا سکتا ہوں، لیکن مفت میں نہیں دوں گا۔ وہ فرشتہ تھا، امتحان لینا مقصود تھا، سبق سکھانا مقصود تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ میرے پاس پانی تو ہے، دے سکتا ہوں، لیکن مفت میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو عبادت گزار ہوں، دنیا دار تو ہونے کہ میرے پاس پیسے، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر پانی چاہیے تو اور کچھ نہیں ہے تو عبادت دے دو مجھے۔ اب خدا نے وہ طاقت جو سوچنے سمجھنے کی تھی، خدا نے واپس پلٹا دی، امتحان لینا مقصود تھا۔ اب اس نے سوچا اور اس نے کہا کہ اگر پانی پی لیا تو زندگی بچ جائے گی، اور زندگی اگر بچ گئی تو یہ باتیں پھر کر لوں گا۔ اس نے اسے زندگی کی ایک حصے کی باتیں دی، پھر چلا، امتحان لے رہا تھا خدا، پھر وہی صورتحال ہوئی، پھر فرشتہ آ گیا، پھر فرشتے نے کہا کہ باتیں ایک حصے کی دو گے تو اتنے سالوں کی باتیں دو گے تو پانی پلاؤ گا، پھر پانی پلایا۔ کرتے کرتے جب یہی واقعہ 3-4 دفعہ ہوا تو وہ اپنی ساری زندگی کی عبادتیں فرشتے کو دے چکا تھا، اب اس کے حصے میں کوئی عبادت نہیں تھی، پانی پیتا رہا اور فرشتوں کو پانی کے بدلے میں عبادتیں دیتا رہا۔ اب خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر اسی مقام پر لا بٹھایا، اور حضرت موسیٰ جب دوسرے دن گئے خدا کے پاس، کہا اے موسیٰ اب مجھ سے جا کر پوچھنا کہ کل جو تم نے سوال کیا تھا کیا وہ سوال آج بھی قائم ہے، وہ سوال آج بھی پوچھنا چاہتے ہو، جواب چاہتے ہو؟ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ عبادت اس کے پاس ہے نہیں، جس عبادت کی وجہ سے وہ جنت کا اعلیٰ مقام مانگ رہا تھا، وہ عبادتیں تو دے چکا ہے سب پانی کے بدلے۔ تو حضرت موسیٰ جب آئے تو کہا کہ اے عبد خدا کیا اسی سوال پر قائم ہو جو بات پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں موسیٰ اب وہ خدا سے نہ پوچھنا،
حضرت موسیٰ نے جب پتہ چلا تو خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ اب اس سے یہ کہنا کہ یہ باتیں تو تم دیکھ چکے ہو، اب یہ بتاؤ کہ میری نعمت دی ہوئی کہ جو پانی میں نے تمہیں دیا اور تم نے پانی پی کے زندگی بچائی، ایک گلاس پانی کے بدلے میں پوری زندگی کی باتیں تم نے دے دی، اب مجھے بتاؤ کہ ساری زندگی جو میری نعمت پانی پیتے رہے ہو اس کا حساب کون ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ جو مفت میں میرا پانی میری نعمت پیتے رہے ہو، تمہاری باتیں ساری زندگی کی ایک گلاس پانی کا عوض دی، ایک گلاس پانی کے بدلے ساری نعمتیں تم نے دے دی، اب جو مفت میں اتنا عرصہ سانس لے رہے ہو، پانی پی رہے ہو، اور اس کا حساب کون ہے؟ اسے بات سمجھ آئی کہ میں خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا نہیں، میں اپنے اعمال پر بھروسہ کر رہا ہوں، میں اپنے اعمال پر انحصار کر رہا ہوں۔ کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو خدا نے ہمیں مفت میں دی ہیں، ہم ان پر شکر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے چینی۔ اور بڑے بڑے اصحاب، دو بزرگ صحابہ کا سن لیجیے، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر، دو بہت بڑے نام ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو ذر کی دعوت کی، اور ظاہر اس زمانے کا جو ایک دستور تھا، سادہ دعوتیں ہوتی تھیں، پیار محبت تھا، دونوں علی کے شیعہ تھے، علی کے چاہنے والے تھے۔ تو حضرت سلمان نے ایک روٹی بنائی اور اس کو پانی میں بھگو کے نرم کیا، اور وہ روٹی رکھ دی حضرت ابو ذر کے سامنے کہ یہ تمہارے لیے۔ حضرت ابو ذر نے کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے کہتے ہیں اپنے میزبان سے، سلمان فارسی سے، کہ سلمان، اگر اس روٹی کے ساتھ تھوڑا سا نمک ہوتا تو کیا ہی بات نہیں، ماشاءاللہ دعوت تم نے بڑی اچھی کی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک مل جاتا تو کیا ہی بات۔ حضرت سلمان اٹھے، دو روایتیں، ایک میں یہ کہ ایک لوٹا ان کا تھا وہ انہوں نے اٹھایا، ایک میں یہ کہ ایک چادر ان کے پاس تھی وہ انہوں نے اٹھائی، بازار چلے گئے، بیچی اور بیچ کر نمک لیا اور نمک لا کر حضرت ابو ذر کے سامنے رکھا۔ مہمان ہے، مہمان کی قیمت ہے، مہمان کی عزت ہے، مہمان نے خواہش ظاہر کی، وہ نمک لے گئے، لے آئے گھر پہ۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کھانا کھا چکے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا نے مجھے کتنا شکر کرنے والا اور قناعت کرنے والا بنایا ہے کہ اتنی سادہ غذا کھا کر بھی میں خدا کا شکر ادا کروں۔ اتنا کہنا تھا، سلمان فارسی نے روک دیا، کہا ابو ذر تم قناعت کرنے والے نہیں ہو، قناعت کرنے والے ہوتے تو روٹی کھا لیتے، نمک کا تقاضا نہ کرنا، تم نے نمک کا تقاضا جب کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ تم قناعت کرنے والے نہیں ہو۔ چاہیے یہ تھا تمہارے سامنے جو آ گیا اسی پر شکر کرتے خدا کا، اور اسی خدا کی نعمت کو استعمال کرتے اور شکر۔ یہ معرفت ہے، اس لیے سلمان 10ویں درجے ایمان کے 10ویں درجے۔ تو برادران محترم، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے، بے چین رہتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، اور اس بے چینی میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اور ہم دوڑ میں، اسی پیسے کی دوڑ میں، دنیا کی دوڑ میں، جاؤ منصب کی دوڑ میں ہم لگے رہتے ہیں، اور اسی بے چینی کے ساتھ ہم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور جب اس دنیا میں جاتے ہیں آنکھیں کھلتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کیا تھے اور کیا کرتے ہیں۔ اگر، اور اسی پر آپ کی زحمات کو تمام کروں گا، اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اگر ہم خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی بات پر، کہ جس حال میں خدا نے رکھا ہے، الحمدللہ علی کل حال ہے، یہ دعا کہ اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی السراء والضراء، خدایا آسانی میں بھی تیرا شکر ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی ساری تعریفیں تیرے، تو بھی تیرا شکر ہے۔ اگر انسان مصیبت پر صبر کرنا سیکھ جائے، نعمت پر شکر کرنا سیکھ جائے، یقین کریں انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو جہاں پر ہم نے استغفار کرنا ہے اور گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے، وہیں پر ہم نے جو پازیٹیو اس کا اینگل ہے، جو اس کا وہ رخ ہے کہ جس میں ہم نے خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، اور وہ نعمتیں جو میسر ہے، جو کچھ مہیا ہے، جو کچھ اویلیبل ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ الحمدللہ کم از کم چھت تو ہے میرے سر پہ، کم از کم کھا کے تو سوتا ہوں، کم از کم عبادت تو کر سکتا ہوں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو لیٹ کر پڑھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، کتنے ایسے ہیں جو ہاسپٹلز پر، ڈیتھ بیڈز پر پڑھے۔ کم از کم اپنے گھر میں تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیریت سے تو اگر انسان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دے، یقین کریں انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو شکر ادا کرنے والوں میں بنائے، اپنے شاکر بندوں میں ہمارا شمار کرے، کفران نعمت نہ کرے، ذرا ذرا سی بات پر ہم خدا کی شکایت نہ کریں، ذرا ذرا سی بات پر ہم خدا کا گلہ نہ کریں،
اور ہم مایوس نہ ہو جائیں گے. خدا ہمیں اپنی نعمتوں پر، زندگی کی نعمت ہے، کھانے پینے کی نعمت ہے، دنیا کی نعمت ہے، جتنی نعمتیں خدا نے دی ان سب پر ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں استغفار پر جتنے مومنین و مومنات ہیں خدا آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. بیمار مقروض مومنین کے قرض ادا ہو، تنگدست مومنین اللہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہے خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے. ہستی ہے، پریشانی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، خدا سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں ترسیل کرے. ہمارے والد صاحب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں کو امام کے اعوان و انصار میں کر پھر تو اور ہم سب کا خاتمہ الخیر. صلی اللہ علیہ وسلم.